واقعہ ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا، کہہ رہے ایک شوگر کا پیشنٹ تھا، اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا، تو ایک کوئی صاحب آئے، انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا، بہت خطرناک پیشنٹ تھا، وہ بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو، وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے۔ واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی، کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے۔ تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے۔ تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت، اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں وہ ڈوبنا تھا، انہوں نے، وہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا، پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے۔ اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا، یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں۔ جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو۔ وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ زرہیں، اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا، لڑائی کرے گا، زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی، دم کیا، دشمن کی تلوار چلے گی نہیں۔ یہی چل رہا ہے نا آج کل، داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پوری 10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی، خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے، 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے، ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو، بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے، بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے نہ۔ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو، 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا، اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی۔ میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا، میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے، اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی، اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا، اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا، یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی، جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی۔ تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت، آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو، تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں، اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا، نہ نان نفقہ دے رہا ہے، وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس کو۔ میں نے کہا خود ہی مر جائے گا، تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے؟ اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی، مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، داؤد علیہ السلام، قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے، پوری دنیا نہ بھی ہو، دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے، تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت؟ کیسے کی حکومت؟ پھونکے لگا لگا کے کی۔ قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ، تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا، لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں۔ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی، اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا، قدر فی السرد، ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے، اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے، جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا، اس کو بیٹھنا بھی ہوگا، اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے، تو وہ موویبل ہوں، وہ مڑ سکیں آسانی سے، تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟
یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زیریں بنانا رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے, کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے, منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد, مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے, صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کر لے گا. نا اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے, ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, illogical باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا, ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا, کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا, یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا, وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہوا پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے, پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ, کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے, شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو وہ دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے, اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا, میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا, شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے,
मीम बनाई पाकिस्तानियों ने, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, शुफ एकदम वो नीचे हुआ, बड़ी टाइट मीम बनाई है कि इलेक्शन में यही हुआ है, बंदा कौन जीत रहा है एकदम शुफ करके शुफ फौरन नीचे। ऐसे ही रिपोर्टें चेंज हो रही थी ना इलेक्शन की, जो लोग टीवी के आगे या खबरों में बैठे हुए थे, तो पाकिस्तान में एक सरकार है जिसको सच्ची मुच्ची की शुभ सरकार है वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। तो इसलिए जो सियासतदानों में जो समझदार लोग हैं ना, वो उस जो पाकिस्तान की जो असल शुभ सरकार है ना, उससे बना के रखते हैं, ठीक है, कि हम बेशक एक वोट भी ना मिला, जब इन्होंने कहा शुभ फौरन हम कहां चले जाएंगे ऊपर। तो अच्छा खैर समझ गए ना कौन सी सरकार है। एक तो ये सरकार है, जो एक और सरकार है जो असल शुभ सरकार है, तो बड़ी पावरफुल सरकार है, वो उसका शुभ असल शुभ है, उसको हम मानते हैं कि यार वो जब शुभ करे ना, वो ये तो ड्रामा कर रहे हैं ना, ड्रामा कर रही है। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, मशवरा किया भाई क्या करें। मशवरा यही तय हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक माहिर ने मशवरा दिया कि देखो हम जो हमारे बहरी जहाज हैं, वो कश्तियां बहुत बड़ी बड़ी थी, जहाज नुमाई थी वो, तो हम इनको जब तक खुश्की पे चला के आगे पानी तक नहीं पहुंचाएंगे ना, तो हम ये किला कभी भी फतह मजीद 600 साल लग जाएंगे, हमें नामुमकिन है। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है, जाने जाया हो रही हैं, रोज तीरंदाजी हो रही है, लोग डेली बेसिस पे शहीद हो रहे हैं, और पहले भी कई हमले नाकाम हो चुके हैं, तो अब ये रिस्क लेना पड़ेगा, आर या पार। अब ये बहुत मुश्किल काम था। क्यों? रात में लोग सो रहे हैं, रातों रात आपने ये करना है। अब खुश्की पे कैसे चलाएं भाई पानी, यानी उस जहाजों को? तो उसका तरीका यह है कि जितने जानवर है ना, ऊंट, गाय, दुम्बे, सब ज़बह कर दो और सबकी चर्बी को पिघला के जमीन पे डाल दो। और ये सुबह सादिक से पहले पहले काम क्या हो जाना चाहिए, खत्म। और उसके बाद ये कश्तियां रख के ना, लकड़ियां रख के उनको धक्के देंगे, क्योंकि वरना कौन ले जा सकता है, क्योंकि अगर धक्के दे दे के तो नामुमकिन है ना खुश्की पे, आप किसी एक छोटी सी लांच को धक्का देने की कोशिश करो, कोई भी नहीं दे सकता। तो होगा ये, और देंगे भी इतना टाइम लग जाएगा कि दुश्मन तो देख लेगा भाई ये लोग तो यहां से आए, तो रातों रात ये काम करना है। कितना बड़ा ये गोरों ने हिस्ट्री में लिखा है कि ऐसा काम किया है जिसका तसव्वुर नहीं था, इतनी मेहनत खर्च हुई है इसके ऊपर। क्या मोटी मोटी तोंद और मोटे मोटे पेट होते अगर उस वक्त मुसलमानों के, और सुबह शाम बिरयानी और कोरमे के ढक्कन खुल रहे होते, और तीजे के नाम पे, 40वें के नाम पे, शबे बारात के नाम पे ये सब चीजें खा रहे होते, तो ये कर लेते? बोलते क्यों नहीं? मैं बार बार कहता हूं, किसी बड़े पेट वाले का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। कुछ लोगों का नेचुरली पेट बड़ा हुआ होता है, वो तो कुदरत की तरफ से, वो सहाबा में भी था, बड़े बड़े बुजुर्गों में था। लेकिन ये जो खा खा के तोंदे निकल रही है ना, ज्यादा खा खा के, ये बहुत बुरा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है, इस उम्मत में सबसे पहली जो बुराई आएगी ना, झूठ और बड़े पेट, मोटापा। यह हदीस है सही। तो कुदरती तौर पर किसी का पेट बड़ा है तो एक अलग बात है। तो अब उन्होंने क्या किया, फौरन वो सारी जानवरों को रात को, भाई अब ये इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। फिर अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारे बस में जो था हमने कर दिया। तो वो पिघला के पूरा फर्श बनाया रातों रात। जो ईसाइयों की स्टेट थी, उनके तसव्वुर भी नहीं था कि यार कोई किसी का दिमाग यहां भी जा सकता है, किसी का दिमाग यहां भी जा। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। उस वक्त काश वीडियो कैमरे होते ना, वो फिल्मा लेते ये सारी चीजें। फिर वो रातों रात कश्तियां ले जाके ना उस पे सबको पार किया, पानी में उतार दिया। सुबह सादिक से पहले वो बहुत बड़ी फौज मुजाहिदीन की, वो पीछे समुद्री जहाजों पे सवार हो चुकी थी। सुबह सादिक से पहले ये काम हो चुका था। और फिर बैक साइड से ना पानी पे उतरे वो लोग, और फिर उन्होंने हमला किया। ईसाइयों को तो उन्होंने तो आगे देख रहे हैं ना, वो उनको क्या पता पीछे से भी कोई हमला कर सकता है। इधर से इन्होंने तीर अंदाजी की है, उधर से पीछे से हमला किया। वो तो हैरान हो गए, यार ये बंदे आए कहां से हैं ये लोग, बीच में तो खुश्की है, उसमें तो जहाज आ ही नहीं सकता। ये स्ट्रगल और ये मेहनत करनी पड़ती है भाई, फिर कौमें बनती। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, किताब भी दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि युज़क्कीहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को किताब भी देंगे, हदीस भी बताएंगे, और उनका तज़किया भी करेंगे, यानी उनकी इस्लाह भी करेंगे, उनको ज़ाहिरी और बातिनी बुराइयों से पाक करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि अपने साथ उठने बैठने वालों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को सही इंसान बना देना, कि वो अखलाकी बुराइयों से और जिस्मानी बुराइयों से पाक और साफ हो जाएं। कुछ बुराइयां अखलाकी होती हैं और कुछ होती हैं जिस्मानी।
جسمانی برائیاں وہ نظر آتی ہیں، ان کا برا ہونا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس میں نظریات کی اصلاح کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، کانسیپٹ کلیئر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ چوری سب کو پتہ ہے بری چیز ہے، اور مسلمان نماز چھوڑنے کو برا سمجھتا ہے، چاہے وہ عمل کرے نہ کرے۔ لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں، جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، تو اخلاق کی اصلاح کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں داخل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبی بنایا، تو آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ صحابہ کرام کے اخلاق کو درست کرنا۔ اخلاق کہتے کس کو ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے۔ اخلاق کا مطلب ہمارے ہاں عرف میں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی سے مسکرا کے بات کرنا اور اچھے لہجے میں بات کرنا، لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سے 2 نمبر لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاپلوسی، چمچہ گیری کرنے والے، چاپلوس، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لالچی لوگ، حضرت جی کر کے زمین میں گڑنے والے، لیکن ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے، شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں یا دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، ایسے میٹھے لہجے میں بات کریں گے۔ قرآن نے منافقوں کی علامت بتائی ہے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ جب یہ بات کریں گے تو اے نبی ان کے لہجے میں اتنی چاشنی، اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات سنیں گے غور سے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے ان کی بات کہ بھئی کیا شاندار بات کر رہے ہیں، ایسی بلاغت اور ایسی چاشنی اور لب و لہجے میں ایسی نرمی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے، بات چیت کا اسٹائل ہے، وہ انداز پسند آئے گا آپ کو، ایسے پرسنالٹی، سفید پگڑی، چہرے پہ نور، لگ رہا ہے کہ کوئی حج حضرت جی نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک اخلاق، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مسکرا کے بات کی جائے، یہ بھی اخلاق کا ایک مظہر ہے، با اخلاق لوگوں کی ایک ظاہری علامت ہے۔ لیکن اخلاق اس کو نہیں کہتے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں یہ جو اخلاق کا لفظ ہے یہ جمع ہے خلق کی۔ کس کی جمع ہے یہ؟ خلق۔ خلق کہتے ہیں طبیعت کو، نیچر کو، جس پہ انسان کو ڈھالا جائے۔ اب گاڑی زبان استعمال کر رہا ہوں، تھوڑی آسانی سے سمجھاؤں گا۔ دیکھو، جس سانچے میں کسی چیز کو ڈالا جائے، لیکوڈ چیز کو، وہ اسی سانچے کے حساب سے ڈھل جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ کدھر؟ میری طرف۔ آپ اگر پانی جو لیکوڈ ہی ہوتا ہے، آپ اس کو جگ میں ڈالو اور جما دو تو وہ جگ بن کے نکل آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ آئس کیوب میں ہم برف ڈالتے ہیں، برف کے ٹکڑے اسی سائز کے بن جاتے ہیں جس سائز کے وہ آئس کیوب کے خانے ہیں۔ تو جس سانچے میں آپ لیکوڈ چیز کو ڈالو گے، جس سانچے میں ڈھالو گے، وہ وہی چیز بن کے نکلے گی۔ تو انسانوں کے بھی سانچے ہوتے ہیں، جسمانی سانچے بھی ہوتے ہیں اور روحانی سانچے بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی سانچہ کیا ہے؟ وہ ڈی این اے ہے جو اللہ نے پانی میں بنا دیا۔ جب وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس پانی کے قطرے میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہوتا ہے، یہ سانچہ بنا ہوا ہے کہ اس کی آنکھ کس کلر کی ہوگی، اس کی پلکیں چھوٹی ہوں گی یا لمبی ہوں گی، اس کے ناخن کیسے ہوں گے، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسے ہوگا، اس کی ناک، اس کے کان، اس کا قد بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ موٹا ہوگا یا دبلا ہوگا۔ بچہ اسی حساب سے بنتا ہے جو ڈیزائن اللہ نے اس پانی میں بنا دیا۔ کسی کے ڈیزائننگ میں یہ ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوگا، اتنا بلیک ہوگا اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا۔ کسی کی ڈیزائننگ میں یہ ڈال دیا ہوتا ہے انتہائی وائٹ، ایسا وائٹ ہوگا کہ روشنی میں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک ظاہری سانچہ ہے جس میں اللہ انسان کو ڈھال دیتے ہیں، اس کو بھی خلق کہا جائے گا۔ تخلیق، خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں نا، اردو میں یہ لفظ سنا ہوگا بھائی، اردو میں خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا۔ تو خلق یہ خلق سے نکلا ہے، خلق، جس سانچے میں پیدا کیا گیا، آپ کو ڈھالا گیا، اور اسی خلق کی جمع اخلاق آتی ہے۔ تو ایک جسمانی سانچہ ہوتا ہے، آپ کا ایک ظاہری اسٹرکچر ہوتا ہے، اور ایک آپ کا ایک باطنی اسٹرکچر ہوتا ہے۔ یہ جو باطنی اسٹرکچر ہے نا، کہ آپ کی عادات کیا ہوں گی، آپ کی طبیعت کیا ہوگی، لالچی ہوگے یا سخی ہوگے، بہادر ہوگے یا بزدل ہوگے، بے وفا ہوگے یا وفادار، مطلب پرست ہوگے یا شکر گزار ہوگے، شہرت کے بھوکے ہوگے، دولت کے بھوکے ہوگے یا استغنا کے ساتھ زندگی گزارو گے، فسادی ہوگے یا مصلح ہوگے۔
کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں لیکن مقصد اصلاح نہیں ہوتا، فساد ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کے باطنی اخلاق ہیں. ناشکرا، شکر گزار. تو یہ جو باطنی اخلاق ہیں ان پہ جس طبیعت پہ انسان ڈھلتا ہے نا، ہر انسان کی ایک الگ نیچر ہوتی ہے. اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. خلق کی جمع. قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم. اے نبی آپ کو بہترین خلق پر پیدا کیا گیا ہے، آپ اس بہترین اخلاق پر ہیں. تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہترین اخلاق پر تھے تو آپ کی صحبت جنہوں نے اٹھائی اور آپ سے جنہوں نے سیکھا ان کے اخلاق بھی بہترین. پھر جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، تربیت لی، تزکیہ کروایا، ان کے اخلاق بھی بہترین. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. تو یہ صحبت کے بغیر، با اخلاق لوگوں کی صحبت کے بغیر اس چیز کا حاصل کرنا مشکل نہیں بلکہ بہت مشکل ہے. اب وہ اخلاق ہیں کیا جس سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا با اخلاق آدمی ہے. ہم تو با اخلاق کا مطلب وہی لیتے ہیں ہر وقت بتی سیدھی کھاتا رہے، مسکراتا رہے، غصہ ہی نہ آئے کبھی کسی بات پہ، اس کو تھینک یو کہتا رہے، ہر ایک سے جھک کے ملتا رہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن شریعت میں اخلاق کا یہ تصور بولو نہیں. بعض دفعہ غصہ کرنا اخلاق کا تقاضا ہے، سخت لہجے سے بات کرنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت ہے، جھک کے نہ ملنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت. چاپلوسی کرنے والے جھک کے مل رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں اخلاق کا تصور یہ ہے کہ آپ کے دل میں لالچ نہ ہو، آپ شہرت کے بھوکے بولو نہ ہو، آپ میں دولت کی ہوس بولو نہ ہو، آپ میں تکبر نہ ہو کہ ہم چما دیگرے نیس، میں ہی ہوں دنیا میں پیدا ہوا جس کو سب پتا ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ بے وقوف. اپنی رائے کو ہمیشہ سپیریئر سمجھنا کہ میں غلطی نہیں کرتا، میری رائے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ درست، باقی سب غلط. ناشکری، جنہوں نے کھلایا پلایا، احسانات کیے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا دینا. کسی شخصیت کے بڑے ہونے یا چھوٹے ہونے کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک سے ایک جیسا معاملہ رکھنا، یہ بھی بد اخلاق کا آدمی کی علامت ہوتی ہے. کون خاندان کا بڑا ہے، کون آپ کا محسن ہے، نہیں بھائی سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے. عورت کا اپنے شوہر کو ویلیو نہ دینا، احترام نہ کرنا، وہ سمجھنا کہ میں اور یہ برابر ہیں، یہ بھی بد اخلاق عورت کرتی ہے ایسا. بھائی اگر دونوں ایک جیسے ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ دے، آپ کی کیا حیثیت رہے گی سوسائٹی میں؟ آج ہماری خواتین یہ بات بہت کہتی ہیں کہ جتنی ضرورت مرد کو ہماری ہے ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے. نا، آپ کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے. اللہ نہ کرے وہ آپ کو چھوڑ دے، منہ کالا کرنے کے لیے اس کے پاس عورتیں بہت ہیں. یہ تو شریعت کا پابند ہے کہ اس نے شریعت نے حلال پر کی باؤنڈری کھینچ دی ہے، ورنہ انگریز تو شادی وادی تھوڑی کرتا ہے، وہ اس کو پتا ہے عذاب جان ہے بھائی بیوی بنانا. نائٹ کلبوں میں روزانہ منہ کالا کرے گا. لیکن اسلام نے مرد کو پابند کیا کہ وفا کرو، اس کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف مت جاؤ اور ساری زندگی اس کا نان نفقہ اٹھاؤ. کتنی بھاری بھرکم قیمت دیتا ہے ہماری سوسائٹی کا مرد عورت کے لیے، مگر میڈیا اس کو بد اخلاق بنا رہا ہے اور مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے. کھلے دلوا کے نا، کھلا لے لو اور تم انڈیپینڈنٹ زندگی گزارو، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے کیا کہا؟ بھئی یہ تمہارا محسن ہے، اس کی کڑوی کسیلی برداشت کر لو. لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یہ باتیں پہلے مائیں بچیوں کو سکھاتی تھیں. بھائی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، برداشت کر لو. نا آج کل اینٹ کا جواب پتھر سے. لیکن آپ ان خواتین کو دفتروں میں دیکھیں، نائس ٹو میٹ یو، ایٹیٹیوڈ ایسا خاندانی، باس کے ساتھ ایسے ان کا جو بیہیویئر ہے باس کے ساتھ بڑا زبردست. تو بھائی ہم برابر کے ہیں، برابر کے ہونے میں بھائی مرد کا فائدہ ہے. مرد کہے گا برابر کے ہیں، نکلو پتلی گلی سے یہاں سے. انگریز کی بیوی اور انگریز برابر ہوتے ہیں، اس لیے انگریز کہتا ہے کہ شادی کرو. 50 سال میں بڈھے ہو کے تو کر رہا ہوتا ہے بیچارہ شادی. ہمارے ہاں ٹین ایجر لڑکے پھنس چکے ہیں میری بیانات سن کے. 18 20 سال کے لونڈے شادی کر کے میرے بیانات سن کے شادی کی اور پھنس گئے. کیوں پھنس گئے؟ ادھر ادھر منہ نہیں مار سکتے. وہ رات کو جلدی گھر پر آئیں گے، سارا نان نفقہ اس کا اٹھائیں گے. وہ یہ تو عیاشی کی عمر تھی ان کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا
ایک عورت کی وفا کے لیے. تو پھر اسلام عورت کو بھی کچھ احکام دیتا ہے. یہ تمہارے سر کا تاج ہے تو اس کو عزت دو, اس کو رسپیکٹ دو. یہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے, یہ گھر کا سربراہ ہے. تو اخلاق کے ہمارے ہاں معیار ہی چینج ہو چکے ہیں. ہم گوروں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں. کس سے اخلاق سیکھ رہے ہیں آج کل؟ گوروں سے. تو حسد نہ ہو آپ میں, جیلسی نہ ہو, استغنا ہو, دوسروں کے ٹکڑوں پہ نظر نہ ہو. استغنا اور تکبر یہ دو دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں ہیں, لیکن ان میں زمین اور آسمان کا فرق. تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو نیچا سمجھنا. اور استغنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مخلوق کا محتاج نہ سمجھنا. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پر آپ غریب ہیں, مسکین ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ کی خودداری یہ کہتی ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے یا استغنا ہے؟ بولو نا. یہ استغنا ہے. یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے, یہ پسندیدہ ہے. اس کو خودداری کہتے ہیں, عربی میں استغنا کہتے ہیں. عفت اور پاک دامنی بھی کہتے ہیں کہ اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا رہا ہے. لیکن یہی معاملہ اگر باپ کے ساتھ ہو, آپ کو روٹی نہیں مل رہی, باپ نے کہا یہ لے پیسے لے, 2 روٹی جا کے لے آ. آپ کہہ رہے ہو ہم کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بولو نہیں ہے. وہی ماں کہہ رہی ہے یہ لے پیسے لے, کچھ کھا لے جا کے, ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. اب یہ استغنا ہے, تکبر ہے. یہ تکبر ہے. اس کو کہا جائے گا غیرت لیس آدمی. اب گالی کو انگلش میں کر لو نا تو مہذب ہو جاتی. غیرت لیس آدمی, تو ساری زندگی باپ کے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے. ساری زندگی کس کے ٹکڑوں پہ پلا ہے؟ باپ اور ماں کے ٹکڑوں پہ پلا ہے. تو آج سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہے. تو محتاج ہے باپ کا بھی اور ماں کا بھی. تو یہ استغنا کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر, کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر. آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو استغنا اور تکبر ان دونوں میں فرق ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑوں کے سامنے جھکا جاتا ہے بھائی, اپنے جیسوں کے سامنے انسان اپنی ٹانگ اونچی رکھتا ہے, خودداری ہے. آج کل خواتین بھی اس طرح کے تانے دیتی ہیں شوہر کو, 10 سال اس کی آمدن سے کھا پی کے اس کو نچوڑ دیا, اب پھر اس طرح کے تانے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. مرد جب بڈھا ہو جائے نا, ہماری سوسائٹی میں اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. ان خواتین کے ہاں جن کی دینی تربیت نہیں ہے. جس عورت کی دینی تربیت ہے, اچھے خاندان کی ہے, وہ بڑھاپے میں اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے. وہ بچوں کی سائڈ کبھی بھی نہیں لیتی. وہ بااخلاق ہوتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی میری زندگی میں پہلے یہ آیا ہے, تم بعد میں. تمہیں بھی میں نے جو پالا ہے نا, اس نے شیلٹر دیا تھا تو اچھے طریقے سے پال لیا. یہ شیلٹر نہ دیتا تو دھکے کھاتی میں تمہیں لے کے. لہذا اب اگر کبھی جھگڑا ہوگا تو میں اپنے شوہر کی سائڈ لوں گی, بیٹوں کی سائڈ نہیں لوں گی. ایسی خواتین بھی ہے, عزت دار خاندان سے ان کا تعلق ہے, غیرت مند ہے, لیکن ایسی بھی ہیں کہ نچوڑ لیا اس کو. اب بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کی ایسی کی تیسی کی. وہ بیچارہ سسک کے مر رہا ہے کیونکہ اب وہ کمانے کے قابل بولو نہیں رہا, نچوڑ لیا. اب یہی کہ تمہارے باپ نے مجھے دیا کیا ہے, ساری زندگی ستایا ہے اس نے. تو ساری زندگی ستایا ہے, تو جب ستانا شروع کیا تھا اس وقت علیحدگی لے لیتی. مجبور تھی میں, ایکچولی مجبور تھی. بچے لے کے کہاں جاتی؟ اس کا مطلب آپ کو اس کی ضرورت تھی نا. آپ کو پتا تھا بچے لے کے کدھر دھکے کھاؤں گی میں, تو اس نے شیلٹر دے دیا نا, تو بڑی بنیادی ضرورت آپ کی پوری کر دی نا. تو جو بہت بڑا فیور آپ نے اس سے لینا تھا وہ فیور لے لیا. اتنا بڑا فیور آپ نے اس سے لے لیا کہ زندگی آپ نے ایک شیلٹر میں ایک بچوں کو پال لیا, بچوں کے باپ کی موجودگی میں. تو اب تو اس کے بھائی اگر کچھ ظلم زیادتی ہوئی تھی, اس کا مطلب اس کے ظلم کا لیول کم تھا, اس کے احسانات کا پلڑا بھاری تھا. تو جب اس وقت برداشت کر لیا اس لیے کہ ضرورت تھی, اب اس کو ضرورت ہے برداشت کر لو. نا جب ہمیں ضرورت تھی تو برداشت کریں گے, بڈھے کو ضرورت ہے تو برداشت نہیں کریں گے. جتنا کھل کے بولتا ہوں تو خواتین جو مجھے گالیاں دیتی ہیں نا, وہ خواتین ہی جانتی. جیسے کمنٹس میں گالیاں آتی ہیں نا, لیکن میں بڈھوں کو دیکھ رہا ہوں بھائی, ہم اسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہیں. ہاں غیرت مند خواتین غیرت مند ہوتی ہیں, ایسی بھی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میاں بیوی میں اصل محبت شروع ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. بعض دفعہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ کلپ آ رہے ہوتے ہیں, بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں, ایسا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے. وہ ایک انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو آئی, ایک بوڑھا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو بڑھیا ہے اس کی بیوی, وہ اس کو دلیا کھلا رہی ہے. میاں کے دانت ہی ختم ہو گئے نا, تو اس کو
دلیا بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو اس کے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹے جاب کے لیے باہر چلے گئے, بیٹے بہوؤں کو لے کے الگ ہو گئے, بیٹیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں چلی گئیں, جہاں سے چلے تھے ہم وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. جب شادی ہوئی تھی اکیلے تھے, بیٹے بہوؤں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ اور بیٹیاں رخصت ہو کے گھر میں, اب بڈھا بڈھی دوبارہ اکیلے. تو جہاں سے اس رشتے کا آغاز ہوا تھا اینڈنگ بھی وہیں. لیکن یہ ان کے ہوتا ہے جن کے 2 بچے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کے ہوتا ہے. یہ نحوست اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ پیسے والوں کے لیے. جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, بنگلے 1000 گز کے ہوتے ہیں, ایک آدھ بچہ امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, ایک بیٹی تھی وہ چلی گئی, بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کب تک دلیا کھلاؤ گے بھائی, کب تک کھلاؤ گے؟ بڑھاپا انہی کا مزے کا گزرتا ہے جن کے ہول سیل کے حساب سے اولادیں ہوتی ہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, الفاظ دیکھو قرآن کے. مشرکین مکہ میں ولید ابن عتبہ تھا, عتبہ ابن ولید تھا, نام میں بھول رہا ہوں اس کا, بڑا کافروں کا ایک سردار تھا, بہت ہی متکبر قسم کا. اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے, بہت مال بھی بہت دیا, تو وہ بڑا فخر کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا, کیونکہ اتنے بیٹے تھے, بڑا اسٹرانگ تھا نا. پہلے باپ بیٹوں سے کیا ہو جایا کرتے تھے؟ اسٹرانگ. باپ کو بتا ہوتا تو میرے بیٹے ہیں, کوئی مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اور میری ذمہ داری کس کی ہے؟ بیٹوں کی ہے. اب بھی ہوتا ہے, لیکن مارکیٹ سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ ہو رہی. تو بیٹا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. 1-2 بچوں کو بیٹا تھوڑی کہتے ہیں. ایک بیٹا ہو گیا, پھر ایک دو بچی ہو گئی بیٹی, تو اس کو اولاد کہا جاتا ہے. مذاق ہے یار, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اولاد. دیکھو ایک بات بتاؤں, کوئی آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا ہو نا, لنگڑوں میں, تو وہ سمجھتا ہے سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. وہ کیا سمجھے گا؟ ارے ایک آدمی ایسے ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوا جہاں سارے لنگڑے تھے, وہ بچہ بھی کیا تھا؟ لنگڑا. تو اسی میں بڑا ہو گیا, تو اس کا خیال ہوگا کہ 2 ٹانگیں کسی کی بھی ہوتی نہیں ہے, نہ کوئی دوڑ سکتا ہے نہ کوئی چل سکتا ہے. وہ سمجھے گا یہ نیچرل ہے. فیملی پلاننگ والوں نے نا نسلیں روک کے آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ 2-3 بچے ہونا نیچرل ہے, زیادہ ہونا یہ نیچرل نہیں ہے, ایب نارملٹی ہے. تو کبھی جا کے دیکھا کرو جن کے گھر بچے زیادہ, ان کی خوشیاں دیکھا کرو جا کے, تمہیں پتا چلے گا اصل میں یہ نیچرل ہے. ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے جس میں میں بولتا رہتا ہوں, بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں, مرتے دم تک بولتا رہوں گا اس پہ. تو اب وہ جو سردار تھا, اس کے بیٹے تھے, مال تھا, تو اللہ نے اس کو یہ بتایا کہ تم جو نعمتوں پہ اتنا فخر کرتے ہو, یہ نعمتیں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تو اس میں اللہ کے الفاظ ہی ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولا تمنن تستکثر. روزانہ فجر میں یہ سورت پڑھتا ہوں میں, میرے دماغ ادھر بیٹوں کی طرف جا رہا ہے نا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, اس کو ذرا چھوڑ دو, میں اس کو خود ہی نمٹوں گا. میں نے اس کو مال بھی دیا, یعنی اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے, وبنین شہودا, اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی بیٹے وہی اچھے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹے کسی کام کے نہیں ہے, بڑھاپے میں ایک امریکہ میں اور ایک کینیڈا میں جاب کر رہا ہو. بڑھاپے میں آپ کو بیٹے حاضر سروس چاہیے, تب فخر ہے آپ کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, دوبارہ سے بیان کر دوں گا, جس نہیں سمجھ میں آئے گا. تم لوگ بچے ہو, سمجھ میں بہت معذرت نہیں آئے گا. فیملی پلاننگ والوں نے اتنا ڈس لیا ہے نا, ایسا کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں ان تحریکوں پہ. ڈرامے بنائے گئے ہیں جن کے زیادہ بچے ان کا مذاق اڑایا جائے, لطیفے بنائے گئے ہیں, اور ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے تاکہ ہماری نسل کم ہو, کیونکہ ان کی نسل بڑھ نہیں رہی ہے. تو انہوں نے کہا اپنے دشمنوں کی نسل ہی کم کر دو اگر ہماری بڑھ نہیں رہی ہے تو. خیر, تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کتنی نعمت دی انسان کو, میں نے اس کو مال بھی دیا, وبنین شہودا, اور بڑھاپے میں اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اللہ نے بیٹیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا, وہ تو رخصت ہو کے بہرحال گھر جائیں گی نا, وہ تو اپنے سسرال جائیں گی ہی جائیں گی. لیکن اللہ کہتے ہیں کتنی بڑی نعمت کے حاضر رہنے والے بیٹے دیے میں نے اس کو. تو اس سے پتا چلتا ہے بیٹا سچی مچی میں نعمت اسی وقت بنتا ہے جب وہ حاضر ہو. آج کل 1-2 بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی حاضر نہیں ہوتے.
کبھی خوشبو لگا کے نہ آؤ, میں تمہیں 1000 گز کے بنگلوں میں لے کے جاؤں گا اور بڈھوں کے حال دکھاؤں گا تمہیں, بڈھیا اور بڈھے کا حال بیچارے, بڑھیا کیا پڑی ہوئی ہوگی اور بڈھا ادھر پڑا ہوا ہوگا, صرف ایک کلپ آ جائے گا دلیا کھلاتے ہوئے, اس کے علاوہ کیا کریں گے. تو بیٹے وہی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہوں, خیال کر رہے ہوں آپ کا, بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن رہے ہوں, آپ کی خدمت کر رہے ہوں, آپ کو کھلا پلا رہے ہوں اور احسان نہ جتلا رہے ہوں, فخر کر رہے ہوں. سمجھ میں آیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی نسل بڑھاؤ اپنا بڑھاپے کے لیے, جلدی شادی کرو اور نسل کو بڑھاؤ. یہ جو آج کل ہے نا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں یہ. پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ خودکشیاں نہ ہوتی. بعض موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں اور پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. ان کا بڑھاپا دیکھنا حشر کیا ہوگا ان کا, ابھی سے پیش گوئی سن لو, پیسے میں ہی ڈوب کے مریں گے. یہ گرل فرینڈز رکھتی ہیں جب پیسہ زیادہ آتا ہے, اولادیں دیر سے ہوتی ہیں کیونکہ عیاشی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ پیسہ بہت. لیکن عیاشی کی ایک عمر ہے, اس کے بعد آپ کے دانت ہی اس قابل نہیں رہتے کہ آپ کھا سکو, اور آپ میں ڈیزائرز ہی ختم ہو جاتی ہیں ایج کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ. گولیاں کھا کھا کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے اور کباڑا ہو جاتا ہے. اس لیے حلال میں اللہ نے برکت, نعمت, خوشیاں رکھی ہیں. حرام میں لذت کی مثال ایسے جیسے کوئی چرس اور ہیروئن پی کے مزے اڑا رہا ہو. تو یہ مزے تھوڑی دیر کے تو ہیں, لیکن اس سے آپ کی زندگی کے حقیقی مزے کرکرے ہو جائیں. حلال کی لذتیں اللہ آپ سے چھین لے گا, اور جب وہ چرس ہیروئن نہیں ملے گی تو عذاب میں آؤ گے. یہی حال زانی کا ہوتا ہے, اور جو حرام عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں انہی کا یہ حال ہوتا ہے. تو یہ بات یہاں آئی کہاں سے؟ یہ جو بنی نہ شہودا حاضر سروس بیٹے, یہ بات آئی کہاں سے؟ نہیں وہ تو میں نے بیان کر دیا, لیکن یہ موضوع یہاں چینج کیسے؟ میں تو اخلاق کی بات کر رہا تھا نا, ہے ہاں, سانچے میں انسان کو اللہ نے ڈھالا ہے اخلاق. ہاں میں اس کی بات کر رہا تھا کہ با اخلاق عورت, اس کو نہیں کہتے کہ تھینک یو سے بات کرے ہر ایک سے. با اخلاق عورت جو کہ ہوتی ہیں بہت ساری غیرت مند خاندانوں کی, وہ جب میاں بڈھا ہو جاتا ہے, ویسے تو ہوتا بوڑھا ہے لیکن میں اس کو بڈھا جان کر کہہ رہا ہوں کیونکہ لگتا بوڑھا نہیں ہے, بڈھا لگ رہا ہوتا ہے بیچارہ. وہ سمجھ رہے ہو نا, وہ بوڑھا نہیں لگ رہا ہوتا, وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ بڈھا, یعنی اس کی عزت نہیں ہوتی. تو غیرت مند عورت کیا کرتی ہے بڑھاپے میں؟ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے اپنے ہسبینڈ کو ستاتی نہیں ہے, ہسبینڈ کو ستاتی نہیں. ایک صاحب یو کے سے آئے میرے پاس, پرانا قصہ ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, نہ ان کو پتہ چلے گا, ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں لندن کے مزے مفتی صاحب صرف ظاہری ہیں. کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو لندن لے گئے تھے کہ ہم ان کو وہاں اچھا پڑھائیں گے, وہاں گٹر نظر ہی نہیں آتے, ڈھکن کی بات تو ہمیں تو گٹر نظر آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ڈھکن ہے یا نہیں ہے. وہاں تو انڈر لائن گٹر ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا گٹر ہے کہاں, اس لیے اس میں گر کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سڑکیں اور زبردست انوائرمنٹ, یہ خود اپنی کارگزاری مجھے سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں یہاں اپنے بچوں کو اچھا پال سکتا تھا. میں نے کہا اچھا نہیں, بہت اچھا. بچوں کو پالنے کے لیے کہاں لے کے جاؤ؟ لندن. بیوی کو بھی بچوں کو بھی. کتنا خرچہ کیا کہ اس ماحول میں اپنی وائف کو اور بچوں کو پالوں گا تاکہ لگے کوئی پڑھے لکھے لوگ. بیچارے ادھر ہی آئے تھے جب میں نے مرغیاں نہیں رکھی ہوئی تھی یہاں پہ. ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ مرغیوں سے اٹیچ ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھی. یہ ایک درد دل ہے. لوگ اپنے بتاتے ہیں نا عید سے پہلے کی بات ہے یا شادی سے پہلے کی بات ہے یا فلاں واقعہ. تو میری نظر میں ایک عظیم واقعہ تھا جب یہ یہاں مرغیاں, تو اب میں لوگوں کو ہسٹری ایسی بتا رہا ہوتا ہوں. یہ مرغیوں سے پہلے کا واقعہ ہے, یہ مرغیوں کے بعد کا واقعہ ہے. تو یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھیں. تو وہ آئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اتنا خرچ کیا میں نے بیوی پہ, بچوں پہ, اور وہاں لے جا کے ان کو سیٹل کیا, لیکن وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے. اور اب میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو میری 2% کی حیثیت میرے گھر میں بولو نہیں, کیونکہ تربیت تو ہے نہیں. انگریز تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آئس کریم بچے نے ماں سے منگوائی اور ماں نے نہیں دی تو پولیس بلا کے کمپلین کرو. جو انگریز بچوں کی یہ تربیت کر رہا ہو, جب بچے ماں کے محتاج ہیں اس وقت یہ سکھا رہا ہو, تو جب ماں کے محتاج نہیں ہوں گے اس وقت کیا سکھا رہا ہوگا؟ کافر میں خوب سمجھ لو, کافر میں کوئی خیر نہیں ہے. خوب سمجھ لو, خیر کا منبع سرچشمہ صرف اسلام ہے. چند ظاہری رویوں کو انہوں نے اخلاق کا نام دے دیا ہے. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہ مینرز تو ہر ایک میں پیدا کیے جا سکتے ہیں ایزیلی. تھوڑی سی ٹریننگ دو, تھینک یو آ جائے گا زبان پہ. قربانی دینا دوسروں کے لیے, مال اور جان قربان کرنا اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے رشتوں کے لیے,
یہ اس سوسائٹی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم تو یہاں جانتے ہیں 10 سال سے باپ کو لکوائے اولاد خدمت کر رہی ہے. قوم میں گیا ہوا ہے باپ, 10 سال سے اس کے پیمپر بھی چینج ہو رہے ہیں, کبھی پیشانی پہ اولاد کی لکیریں نہیں آتی. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے گھر میں گیا, 8-9 سال ہو گئے تھے ان کے باپ کو قومے میں, اور وہ بندہ کوئٹہ کے تھے, وہ جاننے والے, روزانہ والد کے پیمپر چینج ہو رہے ہیں, روزانہ ان کو نہلایا جا رہا ہے, ان کے خیال کیا جا رہا ہے, بیگم بھی بیٹے بھی, نہ بیگم کی پیشانی پہ لکیریں نہ اولاد کی پیشانی پہ لکیریں. یہ وہ ہیں جن لڑکیوں نے نہ کالج میں پڑھا, نہ یونیورسٹی میں پڑھا, نہ ڈاکٹر بنی, نہ انجینئر بنی, اور نہ کوئی بہت ہی کوئی ان کو انگریزوں کی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے انہوں نے مینرز سیکھے. سمجھ رہے ہیں نا, کوئی ورک شاپ نہیں لی جہاں ان کو مینرز سکھائے جا رہے ہوں, گاؤں دیہاتوں کی سیدھی سادھی. لیکن اپنی ماں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا کہ میری ماں نے میرے باپ کی کیسے خدمت کی ہے, تو آج وہ اپنے شوہر کی ویسے ہی خدمت کر رہی ہے. کوئی بات نہیں بھائی, اس نے ہمیں گھر دیا, اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا, اب یہ میرا میاں اگر قومے میں چلا گیا ہے, اور مرد بھی ایسے ہی کرتے تھے, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں, بیوی کو فالج ہوا ہوا ہے 6-6 سال 7-7 سال سے, شوہر کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. انگریزوں میں یہ سب چیزیں کیا ہیں, ختم. بیوی کو فالج ہوگا, جمع کرا دے گا وہ, چل بھائی جا بھائی لے کے جا یار, میرے کسی کام کی نہیں. ویسے آپ سے ملے گا, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, تھینک یو. ہم لوگ ملتے ہیں گالیوں سے شروع کرتے ہیں, گالیوں پہ ختم کرتے ہیں, تو اس کو وہ اخلاق کہتے ہیں. ایسا ظرف پیدا کرو میرے بھائی. تو 8 سال سے میں نے دیکھا وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے. وہ کوئٹہ کا پٹھان دوست ہمارا اب بھی ہے وہ, اب تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو میں نے کہا یار اتنی ٹف آپ کی روٹین ہے, لیکن چہرے پہ مسکراہٹ, کہہ رہے سعادت سمجھ کے کرتا ہوں, جنت کا ذریعہ سمجھ کے کرتا ہوں. تو وہ جو صاحب تھے نا یو کے, وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت خرچ کیا اپنے بیوی بچوں پہ, زندگی لٹا دی, اپنے لیے کچھ نہیں بچایا. کہتے ہیں اب میرا ٹائم ایسے پاس ہوتا ہے گھر میں تو کوئی لفٹ بولو نہیں کر, تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر لو تو آگے سے اسی اسپیڈ کے ساتھ ریپلائی. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ سمجھ نہ جائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے, ان کے ابا کہیں یو کے چلے گئے, تو ابا تو دیسی اسٹائل کے تھے, انہوں نے وہیں جا کے بھی ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی, یہ بچہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ میرا پوتا کیا کر رہا ہے, میرا نواسا کیا کر رہا ہے. انہوں نے تو بھگایا ابا کو. یہاں آ کے ان سے بولا یار تم نے ابا کو پالا ہوا کیسے ہے, یہ تو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھ لو میرے بھائی, تم دیسی ہو, تم نے خوشی خوشی ابا کو رکھا ہوا ہے, اور یہ ڈانٹ ٹپٹ صبح شام برداشت کرتے ہو, بلکہ باپ کے مرنے پہ رو گے. اور یہی تمہارے جو رشتہ دار وہاں جا کے رہے ہیں, وہ باپ کو چند دن برداشت نہیں کر پائے. یہ فرق ہے لندن میں اور پاکستان میں. ہم ڈھکن لیس, گٹر ڈھکن لیس لوگ ہیں, لیکن اخلاق لیس بولو نہیں ہے. یہ جو ہمارے گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے, یہ تو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے بھائی, یہ تو ہمارے حکم. انڈیا ڈرا کیوں ہے ہم سے, اس نے جب کراچی کا حشر دیکھا, انہوں نے بولا ایسا حشر انہوں نے ہمارا کر دیا, ہمارا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم لوگ. کیا خیال ہے بھائی, انہوں نے دیکھا کہ یار انہوں نے اپنے ملک کا جو حشر کیا ہوا ہے, ہمارے ملک پہ قبضہ کر کے اگر انہوں نے یہی کر دیا. ویسے ان کا بھی کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے, یہ تو ہم ویسے ایک لطیفے کے طور پہ بتاتے ہیں. وہاں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اور اس کو انہوں نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہو. خون ہمارا ایک ہی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت برے حالات میں ہوں, نہ بیگم لفٹ کراتی ہے اور نہ بچے. تو میں نے کہا پھر ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے, کہتے شام کو ایک تھڑا ہے, میرے جیسے سارے بڈھے وہاں جمع ہوتے ہیں, ستائے ہوئے میرے جیسے سارے بڈھے وہاں بولو جمع ہوتے ہیں, جو کہہ رہے سبتا کا تقریباً یہی حال ہے, الا یہ کہ کسی کو اللہ نے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی. تو سارے بڈھے جتنے بھی ہیں جو ریٹائر ہو گئے, جاب سے ریٹائر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, گھر سے بھی ریٹائر ہو گئے. کہہ رہے ہیں جب تک کھلا پلا رہے تھے تو تھوڑی بہت عزت تھی, اب اس سے گئے. یہی حال باپ کا بھی ہوتا ہے, اور جب ماں زیادہ بوڑھی ہو جائے گی نا, اس بیچاری کا بھی یہی حال ہونے والا ہے, اس کا بھی یہی ہونے والا ہے. تو پھر وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بڈھے جمع ہوتے ہیں, پھر اپنا دکھ اور درد شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو. بتا آج تیری کتنی بےزتی ہوئی گھر میں, وہ کہتا ہے میری اتنی بےزتی ہوئی, بتا تیری کتنی بےزتی ہوئی. تو با اخلاق احسان فراموش بولو نہیں, جس کی آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے تو سبھی جھک جاتے ہیں اس کے سامنے. دیکھو میں بار بار ماں باپ پر کیوں بولتا ہوں, کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, خواتین کے حقوق کی, بچوں کے حقوق کی, جانوروں کے حقوق کی. قرآن نے سب سے زیادہ اگر حقوق کی آواز اٹھائی ہے تو ماں باپ کے حقوق کی. اب یار یا تو قرآن صحیح ہے یا انگریز صحیح ہے. قرآن بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کی بات کرتا ہے. قرآن بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی
ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے, اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن ریاست کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے, اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن پڑوسیوں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے, اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن بیوی کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے, اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن شوہر کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے, اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. بات بھی زیادہ کرتا ہے اور اس کے لیے صیغے بھی الگ سے استعمال کرتا ہے. وہ والے صیغے ورڈنگ یوز نہیں کرتا جو بہن بھائیوں کے لیے یوز کرتا ہے. جب قرآن دیگر رشتہ داروں کی بات کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اللہ تمہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب ماں اور باپ کی بات کرتا ہے تو وَوَصَّيْنَا وصیت کر رہے ہیں ہم تمہیں, قضا ربو کا فیصلہ کر دیا تیرے رب نے ایسا کرنا ہے تم نے. جو سینٹینس ہے ان میں بھی بہت جان ڈال دیتا ہے قرآن. اور پھر قرآن جس ترتیب سے بیان کرتا ہے, قرآن ماں باپ جب حقوق کی بات کرتا ہے نا, دوسروں کے اپنے حق کے بعد نہیں بات کرتا. ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اپنے بات سب سے پہلے ماں باپ کی بات کرتا ہے. گورا نہیں کرے گا یہ بات. گورا فادر ڈے منائے گا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اور ہمیں بھی بیوقوف بنا دیا اس نے. ہمارے یہاں بھی یہ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں نا, فادر ڈے اور مدر ڈے منا رہے ہیں. ان بیچاروں پہ مجھے بہت, ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جہنم دے دی ہے یار. سیکولر اور لبرل ہو کے نا مولویوں کا مذاق اڑا کہ یہ داڑھی والے, یہ شلوارے ٹخنوں سے اوپر کریں. یہ مولوی ہمیں تہذیب سکھائیں گے؟ تہذیب تو فلاں یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے. پروفیسر صاحب کتنی اسٹائل میں بات کرتے ہیں. یہ مولوی لوگ تو فتوے جھاڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ. آنے دو بڑھاپا, ابھی عیاشی ختم ہوگی تمہاری. پھر جا کے دیکھا کرو مولویوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. وہ ہے نا بھی لندن میں کیس آیا, آئس کریم ماں نے منگوائی, بی بی سی کی رپورٹ ہے نا, بی بی سی کی ہے نا. بچے نے آئس کریم منگوائی, ماں نے نہیں دی, بچے نے پولیس کو بلایا. اب ماں کو اندر تو نہیں کیا پولیس نے, لیکن آ گئی پولیس, تنبیہ کر کے چلی گئی ہے. اس میں بات کروں گا انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں, کیونکہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ قانون اس کو بولتے ہیں بھائی. ایک بچہ بھی جب چاہے پولیس کو بلائے تو بلا سکتا ہے. یہ ہوتی ہے قانون کی مضبوطی. اور ہمارے ہاں ڈاکو گھر میں گھسے ہوئے, آپ پولیس کو بلاؤ تو پولیس نہیں آتی. بھائی قانون کا مضبوط ہونا الگ بات ہے, مضبوط یا کمزور ہونا, درست اور صحیح ہونا الگ بات ہے. اس کو دیکھ رہا ہے ہمارا سیکولر طبقہ قانون مضبوط ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. غلط قانون اگر مضبوط ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایسا قانون مضبوط نہ ہوتا زیادہ اچھا تھا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ بچہ پولیس کو بلاتا ہے, پولیس کہتی ہے کس نے تھپڑ لگایا, باپ نے لگایا. پولیس کہتی ہے ہم تو روزانہ اپنے بیٹے کو ایک دو چماٹ تو گریبی میں مار رہے ہوتے ہیں. تو قانون مضبوط نہیں ہے, لیکن ہے بہرحال ٹھیک ہے کہ ابا نے اگر ایک ہاتھ تھپڑ لگا دیے تو مارنا نہیں چاہیے کہ آپ جا کے گریبیوں میں مارنا شروع کر دیں. میں مار کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, جو تربیت محبت سے ہوتی ہے وہ مار کٹائی سے نہیں ہوتی. لیکن اگر باپ نے مار دیا, ماں نے مار دیا, بیٹے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ پولیس بلائے. وہ باپ کا بلا وجہ مارنا غلط اگر ہے تو بیٹے کا آگے سے رپلائی کرنا اس سے بڑا غلط ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے, یہ ناقابل معافی جرم ہے. لیکن انگریزوں کو اس جرم کا جرم ہونا معلوم نہیں ہے, کیونکہ خدا کو نہیں مانتے تو خدا کے حکام کو بھی نہیں مانتے. نفس پرستی کی بیس پہ جب قانون بنتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوتے ہیں, یہی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے. ہمارے ہاں تو بھائی بچپن میں ہم ٹیچروں سے پٹ کے نہیں اپنے ماں باپ کو بتاتے تھے کہ ٹیچر نے مارا ہے, کیونکہ اگر ابا کو آ کے بتاتے نا ٹیچر نے تھپڑ مارا ہے تو 4 تھپڑ ابا الگ سے مارتے کہ ٹیچر کی شکایت کیوں کر رہے ہو. باقی کو ٹیچر زیادتی بھی کرتے ہیں, بے تحاشا مارتے ہیں, اس کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. بلا وجہ مارتے ہیں, اپنی غصہ کہیں اور کا ہوتا ہے, نکالتے کس پر ہیں, بچوں پہ. وہ تو ناجائز ہے. میں تو صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ پہلے کیا ادب سکھایا جاتا تھا. میں مار کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ ٹیچروں کو چاہیے بچوں کو تھپڑ شپڑ مارا کریں, اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ٹیچر نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا ہے کبھی کبھار تو شکایت بنتی نہیں ہے. ایسے چھوئی موئی نسلیں وجود میں آ رہی ہیں, ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے. الٹا سیٹ اپ, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا, قرب قیامت میں باندی اپنے آقا کو جنے گی. عورت جس بچے کو پیدا کرے گی وہ بچہ عورت کا باپ بن کے حکومت کرے گا اپنی ماں پہ. وہ آج نظر آ رہا ہے. باپ بیٹوں کو نہیں جن رہا, باپ اپنے باپ کو جن رہے ہیں. کیونکہ ماں باپ آج کل ایسا بچوں کے سامنے ان کے مزاج کا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیٹا یا بیٹی اس کی صنف نازک پہ گرا نہ گزرے. کہیں ہم نے یہ بات کہہ دی پورا ناپ تول کے, ایسا نہ ہو کہ بچے کو برا لگ جائے. اتنا اس میں ایسا احتیاط سے کام لیتے ہیں, کوئی ذرا سا کچھ
اونچ نیچ نہ ہو جائے. ابے بھائی یہ باپ ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پرانا ہو گیا پتہ نہیں چلے گا. میں واقعات جب سناتا ہوں جب وہ ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں. مرغیوں سے پہلے کے واقعات ہیں سارے. یہ سارے واقعات مرغیوں سے پہلے کے ہیں, جب میری یہ مرغیاں ہوا کرتی تھی. دعا کرو کمیٹی والے مجھے دوبارہ اجازت دیتے ہیں مرغیاں پالنے. اچھا خیر, پالی بھی ہیں دوسری جگہ پر لیکن وہ دور ہے. تو خیر, تو وہ واقعی بھول گیا مرغیوں سے پہلے کا. ہاں, ایک صاحب آئے اپنے بیٹے کو لے کے, بڑے ایجوکیٹڈ فیملی, بڑے پڑھے لکھے خاندانی قسم کے, اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ کچھ سمجھانا تھا اس کو. ماشاءاللہ پینٹ شرٹ میں, اور بڑا ایک گیٹ اپ سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اچھی فیملی سے ان کا تعلق. میرے سامنے بڑی پست آواز میں بات کر رہے ہیں. بیٹا جوان 24-25 سال, بہت آرام سے دھیمے لہجے میں کہ دیکھیں آپ میرے بیٹے کو یہ سمجھائیے مفتی صاحب کائنڈلی, یہ ایسا کرتے ہیں, یہ ویسا کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, اب ان کو سمجھائیے. آواز ابا کی کیا تھی بولو پست, کہ بیٹے کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اور بیٹا جب بات کرے تو 2-2 فٹ اچھلے, ٹکی نہیں رہا زمین پہ, ایسے بات کر رہا. اور باپ پھر اس کو کہہ رہے دیکھیں بیٹا لاؤڈلی مت بولیں, کائنڈلی دیکھیں مفتی صاحب نہیں ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں, نہیں مفتی صاحب ایسا نہیں ہے, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور بیٹا پھر چیخ رہا ہے, منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اس کے. میں نے کہا یار مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے, فطرت کی طرف سے کچھ کیا ہو گیا ہے. ویسے فطرت کبھی غلطی کرتی نہیں, لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بعد میں پیدا ہو گیا, جس کو بعد میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بولو پہلے پیدا. میں نے کہا یہ گھر میں الٹا سیٹ اپ چل گیا ہے, کیا اس کو پہلے پیدا ہو کے باپ بننا چاہیے تھا اور آپ کو بعد میں پیدا ہو کے اس کا بیٹا بننا چاہیے تھا. اسٹائل سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باپ ہے اور آپ بیٹے ہو. اسٹائل سے یہ لگ رہا تھا کہ جو باپ ہے وہ اصل میں کیا ہے, بیٹا ہے, اور جو بیٹا ہے وہ اصل میں کیا ہے, باپ ہے. اور یہ صرف ایک کا اسٹائل نہیں ہے, آج کل گھروں میں یہ اسٹائل لانچ ہو گیا ہے. یہ ڈراموں سے, فلموں سے, یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو, تم انڈیویجول ہو, تم کسی کے محتاج نہیں ہو, ہیومن رائٹس, ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے. اور وہاں سے بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, اور ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے شوہر نے بیوی کو ایک تھپڑ لگایا تو بیوی نے بھی رکھ کے پورا اسٹائل سے پوری 5 انگلیاں اس کے جڑ دی. لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں نیچے کمنٹس میں, ماشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے ایسے شوہروں کے ساتھ. تو مجھے خیال ہو رہا تھا کہ اللہ کرے ان کی بیویاں ان کو گریوی میں ایک چماٹ سب کو رکھ کے دیں. شوہر کا چماٹ مارنا, تھپڑ مارنا غلط ہے بھائی, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر اس نے مار دیا تو بیوی بھی آگے سے ایک چماٹ لگا دے. غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ غلط کیوں کروا رہے ہو. تو اس لیے کہتے ہیں اخلاق. اب سمجھ میں آ رہا ہے اخلاق کسے کہتے ہیں. وہ ٹوپی ڈرامے والے اخلاق کی بات نہیں کر رہا جو جاپانیوں میں ہیں, وہ سب کے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ والے اخلاق سیکھنے ایئر ہوسٹس کی جاب کر لو, 1 مہینے میں آ جائیں گے وہ اخلاق آپ میں. 1 مہینہ لگے گا ٹریننگ میں. ایئر ہوسٹس کو 1 مہینے میں سکھا دیا جاتا ہے تمیز سے بات کرنی ہے, بدتمیزی بولو نہیں کرنی. لیکن اس سے وہ ماں باپ کو پالنا نہیں سیکھتی, وہ شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں سیکھتی. تو یہ والے جو ایئر ہوسٹس والے اخلاق ہیں کہ مسکرا کے بات کرنا, یہ 1 مہینے کی ٹریننگ سے آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ بھی نہیں ہے اس لیے آتے وہ بھی نہیں ہے. لیکن خیر ایک مثال دے رہا ہوں میں. اوریجنل اخلاق جو ہے نا وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہیں, وہ پیغمبروں کی صحبت کے بغیر نہیں آتے. یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھائی, یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھانے والوں کی صحبت اٹھائی, اللہ والوں کی صحبت اٹھائی. ان کی صحبت اٹھائے بغیر یہ سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. تو میں جس اخلاق کی بات کر رہا ہوں وہ ہے باطن کی اصلاح, کہ اپنے محسنوں کو سب پہچانے انسان. اسلام میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا ہے. پڑوسی کا حق دور رہنے والے سے زیادہ ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ہے زیادہ ہے بھائی. وہ جو آپ کی دیوار جس کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے اس میں اور غفار صاحب میں کوئی فرق بولو ہے ہی نہیں. جمشید صاحب ہو گئے یا پڑوسی ہو گیا, کوئی فرق نہیں ہے. دیکھو پورشن والے گھر کبھی بھی مت لو. پورشن والے گھر جو ہے نا, پورشن والے, یہ ڈھیٹ پنا, پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. پورشن والے گھر میں سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے, اپارٹمنٹ بنا دیے نا 4-6 گھر آپ نے لے لیے, گئے آپ, ایسا بیڑا غرق ہوگا نا آپ کا. ایک اتنا پانی استعمال کرے گا, موٹر خراب ہوگی تو اس کے پیسے نہیں دے گا, وہ کہے گا تم نے خراب کی ہے. مجھے گھر مل رہا تھا کہ پورشن, میں نے کہا نہیں لوں گا بھائی. جھگی میں رہ لے انسان, اپنی ہو وہ زیادہ بہتر ہے. چند لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا کہ خیال ہی نہیں ہے ایک دوسرے کا. ٹینکی مشترک ہے تو ایک تو پانی پورا نہ چھوڑ رہا ہے, موٹر خراب ہو رہی ہے تو کوئی پیسے نہیں دے رہا,
4 पोर्शन होंगे, हर एक ने छोटी छोटी अपनी अलग अलग मोटरें लगाई हुई हैं, लगाने की जगह है नहीं इतनी। आप दाखिल हो ऐसा लगता है कोई फैक्ट्री है, हर तरफ मोटरें ही मोटरें। पड़ोसियों के हुकूक कहां गए मेरे भाई? एक साहब जानने वाले, उन्होंने मुझे अपने ऊपर पोर्शन में बुलाया, उनका फड्डा चल रहा है, तो फड्डा खत्म करने के लिए उन्होंने अलग अपनी टैंकी लगा ली। अब दिमाग देखें, माइंड देखें पड़ोसियों का। अलग टैंकी लगाई ताकि मुश्तरका टैंकी से पानी आए नहीं और झगड़ा हमेशा के लिए खत्म। अब जब अलग टैंकी लगाई है, लगानी तो ऊपर ही थी ना, तो ऊपर पोर्शन वाले ने छप्पड़ में अलग से एक वॉल अपने घर के लिए भी निकाल लिया उस। माशाल्लाह, माइंड देखें। अब वो परेशान के यार हम जब टैंकी भरते हैं थोड़ी देर में पानी खत्म। इत्तेफाक से मैं किसी काम से उनके ऊपर पोर्शन चला गया ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा तो छप्पड़ में एक अलग से वॉल निकला हुआ है, और जिन्होंने वॉल निकाला जैसे ही मैं कह रहे हैं मुफ्ती साहब हम तो आपके रोज बयान सुनते हैं, माशाल्लाह, नाइस टू मीट यू, बैठिए। जो रोज बयान सुन के भी हाल है तुम्हारा यार, नहीं सुनते तो क्या हाल होता। एक तरफ हदीस में आता है जिसने 1 दिरहम चोरी किया ना, 700 नमाजें उसकी जाया हो जाती हैं। और यहाँ पानी चोरी कर रहे हो यार सुबह शाम किसी और, वो बेचारा अपने खर्चे पे टैंकर ला ला के, पानी तो गवर्नमेंट देती नहीं हमें। इंडिया पानी बंद करे ना करे, इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया ने जब बंद नहीं किया था तो भी हमें पानी नहीं मिल रहा था, जब बंद कर दिया तो भी नहीं मिल रहा। हम तो टैंकर पे चल रहे हैं, टैंकर पे चल रहे हैं भाई। तो ये आखिरी सहारा है हमारा टैंकर, ये भी गया, गए हम। फिर बारिशों पे सेट हो जाएंगे हम, खुद डैम बना बना के ना रखेंगे, बारिश का पानी हुआ स्टोर किया उसको। साइंसदानों को चाहिए पहली फुर्सत में हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड बनाने का कि कोई मशीन इजाद कर लें। ये कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होती है, हम खुद बना लिया करेंगे, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन को लेके मिक्स करके। हमें हुकूमत के पे डिपेंड करने से निकालो। सोलर प्लेटें तो आ गई ना, अल्लाह का शुक्र है, बिजली में लोग अब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही कोई साइंसदानों को चाहिए पहली फुर्सत में कोई मशीन बनाए जिससे पानी बना सके हम लोग। तो मेरे भाई ये भी अखलाक हैं। इस्लाम ने पड़ोसी का हक दूसरों से ज्यादा बताया है, ज्यादा बताया। लेकिन खानदानी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक दोस्त थे, कुआं खोदा उन्होंने अपने लिए, कह रहे मैंने पहले से नियत कर ली कि जब कुआं भर जाएगा, हम टैंकी, मीठा पानी था उनके यहाँ, जब मेरी टैंकी भर जाएगी कुएं के पानी से, तो जितना बचा हुआ पानी है सारा अड़ोस पड़ोस में, जो पड़ोसी है जो करीब का, उसका हक ज्यादा है ना, तो सबसे पहले उसको, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को। अच्छा, उस इलाके में पानी बहुत कम था, अल्लाह की कुदरत, नियत अच्छी थी ना, तो पानी बेतहाशा दे दिया अल्लाह ने, पहले से नियत अच्छी थी। कह रहे मैं अपनी टैंकी भर लेता हूं, उसके बाद पूरा महल्ला उस कुएं से फायदा उठाता है, सब आगे भर भर के जा रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी नियत अच्छी थी तो अल्लाह ने बरकत दी है। सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने बादलों में आवाज सुनी कि जा फलां की जमीन पे जाके बरस, ए बादल जा फलां की जमीन पे जाके बरस। कह रहे मैं हैरान हुआ, कौन गैबी आवाज लगा रहा है भाई, बादल को फलां की जमीन पे बरसाया जा रहा है। तो इसने उस जमीन वाले से पूछा कि भाई तू कौन सा ऐसा अमल कर रहा है कि बादल को स्पेशल ऑर्डर दिया जा रहा है कि तेरी जमीन पे जाके बरस। कह रहा है जो पैदावार होती है 1/3 उसमें से अल्लाह की राह में सदका करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो नबी की बातों पर ईमान होना, ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो इन बातों को सुनने में मजा बहुत आता है, ये बेईमान लोगों के लिए नहीं है। मजा किस बात का आता है कि हमारा रब और हमारा मजहब कितना अच्छा है, हमें खर्च करने की तरगीबें देने के लिए कितनी पावरफुल मोटिवेशन है, कितनी पावरफुल हौसला अफजाई है। नबी ने फरमाया कि रोजाना 2 फरिश्ते सुबह के वक्त में ये निदा लगाते हैं, दुआ करते हैं। सुबह जैसे ही होती है ना, जिस इलाके में सुबह होगी, 2 फरिश्ते ये दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह जो आज के दिन खर्च करेगा ना मखलूक पे, उसके माल को बढ़ा दे, और जो हाथ रोकेगा उसके माल को जाया कर दे। अल्लाह वैसे भी ये काम कर सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने इस काम के लिए 2 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है कि रोजाना सुबह उठ के ये दुआ मांगना। तो अल्लाह को बड़े दिल वाले पसंद हैं, छोटे दिल वाले पसंद बोलो नहीं। अल्लाह छोटे दिल का है, बड़े दिल का है? बड़े दिल का है। यहूदियों ने कह दिया था कि अल्लाह हमें तरसा तरसा के खिलाता है, माज़ अल्लाह। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, यहूदी कहते थे अल्लाह के हाथ तंग है, बहुत थोड़ा थोड़ा देता है। अल्लाह को इतना गुस्सा आया, कुरान की आयतें नाजिल हुई, फरमाया गुल्लत ऐदीहिम, इन कमबख्तों के हाथ बंद हैं, वलुइनु बिमा कालू, जो इन्होंने कहा इन पर लानत, बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए।